أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، پارہ نمبر 30 ہے قرآن مجید کا یہ آخری حصہ ہے جس میں بیشتر مکی صورتیں شامل ہیں۔ ان صورتوں کا بنیادی پیغام توحید، آخرت اور اخلاقی اصلاح ہے۔ اب 4 بڑے مضامین پیش کیے جا رہے ہیں جو اس پارے میں نمایاں ہیں۔ نمبر 1، قیامت، آخرت اور جزا و سزا کا تصور۔ اس پارے کا مرکزی موضوع یوم آخرت اور اس کی ہولناکیوں کا بیان ہے۔ سورہ نبا میں قیامت کے دن کے لیے بڑی خبر کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ قیامت کے بارے میں کفار کے شبہات کا جواب دیا گیا اور کائناتی نشانیوں سے اللہ کی قدرت ثابت کی گئی۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ کائنات جو بہت پیچیدہ ہے، جب اسے ہم نے پیدا کیا تو تمہاری کیا حیثیت؟ قیامت کے دن انسان کو سب یاد آئے گا جو کچھ اس نے کیا۔ سرکش انسان جہنم کو دیکھ لے گا اور خوف خدا رکھنے والا جنت میں پہنچ جائے گا۔ سورہ انفطار، سورہ زلزال، سورہ قاریہ میں قیامت کے ہولناک مناظر کی منظر کشی کی گئی ہے۔ میدان حشر میں اعمال ناموں کی تقسیم کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ سورہ عبس میں آدمی کے اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھاگنا، سورہ انشقاق میں دہنے ہاتھ والوں کی آسانی اور بائیں ہاتھ والوں کی ہلاکت، اور سورہ زلزال میں ذرا برابر نیکی و بدی کے نتائج کا مشاہدہ، یہ سب مناظر ان صورتوں کے اندر پیش کیے گئے ہیں۔ یہ تمام صورتیں جزا و سزا کے نظام کو یقینی بنا کر پیش کرتی ہیں۔ نمبر 2، اللہ کی توحید اور قدرت کی نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی بے پناہ قدرت کے دلائل پورے پارے میں بکھرے ہوئے ہیں۔ سورہ نبا میں زمین کا فرش، پہاڑوں کی میخیں، نیند کا باعث سکون، رات کا پردہ ہونا اور دن کی روشنی کو اللہ کی نشانیاں قرار دیا گیا۔ سورہ طارق میں رات کے تارے کی قسم کھا کر انسان کی تخلیق اور اس پر مقرر نگہبان کا ذکر ہے۔ سورہ اعلیٰ میں پیدا کرنے والے، سنوارنے اور ہدایت کی راہ دکھانے والے کی تسبیح کی بات کہی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا کہ چراگاہ، سبزہ اور چارہ اور درخت کا یہ سارا نظام اس نے بنایا تاکہ انسان ان سب کائناتی نشانیوں پر غور کر سکے اور اپنا تزکیہ کر سکے اور درجہ کمال کو انسان پہنچ سکے۔ سورہ شمس اور سورہ 3 میں کائناتی اشیاء کی قسمیں کھا کر نفس کے تزکیہ اور انسان کی بہترین تخلیق کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جوڑا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، دعوت دین کے آداب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب۔ کئی صورتوں میں براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا اور دعوت دین کے حوالے سے رہنمائی کی گئی۔ سورہ عبس میں عبداللہ ابن مکتوم کے واقعے کا ذکر آیا ہے۔ اس واقعے کے پس منظر میں دعوت کی بلندی اور طلب حق کو ترجیح دینے کی تعلیم دی گئی ہے۔ سورہ ضحیٰ اور علم نشرح میں آپ کی دل جوئی کی گئی ہے اور مشکلات میں آسانی کی خوشخبری دی گئی ہے۔
سورہ کافرون میں مشرکین سے عملی علیحدگی کا اعلان ہے. سورہ نصر میں فتح پر تسبیح و استغفار کا حکم ہے، اور سورہ کوثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا کرنے اور دشمنوں کے بے نام و نشان ہونے کی بشارت ہے. پوائنٹ نمبر 4، اخلاقیات، معاشرتی اصلاح اور تزکیہ نفس. اس بارے میں انسانی معاملات اور اجتماعی اخلاقیات پر بھی زور دیا گیا ہے. سورہ مطففین میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے وعید ہے. عام طور پر مفسرین نے یہی معنی لیا ہے، جبکہ دوسرے معنی کی بھی گنجائش ہے جس پر اس وقت گفتگو کا موقع نہیں ہے. سورہ بلد میں بتایا گیا کہ گردن آزاد کرنا، یتیم اور مسکین کی خبرگیری کرنا بڑا نیکی کا کام ہے، اور یہ بلند چڑھائی چڑھنے کے برابر ہے. سورہ ماعون میں یتیم کو دھکے دینے والے، مسکین کو کھانا نہیں کھلانے والے اور نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے وعید سنائی گئی ہے. سورہ ہمزہ میں لعن طعن اور تشنیع کرنے والے اور مال جمع کرنے والے کے لیے حطمہ کی وعید ہے. سورہ والعصر میں ایمان، نیک عمل، حق اور صبر کی وصیت کو انسانی کامیابی کا ذریعہ بتایا گیا ہے. عبادت اور تزکیہ کے ضمن میں سورہ اعلیٰ میں نماز اور تزکیہ کو فلاح کا باعث قرار دیا. سورہ لیل میں خرچ کرنے والے اور بخل کرنے والے کا فرق واضح کیا گیا. سورہ علق میں پہلی وحی کا نزول اور پڑھنے کا حکم ہے. سورہ قدر میں شب قدر کی فضیلت ہے، اور سورہ اخلاص میں توحید کا جامع عقیدہ بیان ہوا ہے. آخر میں سورہ فلق اور سورہ ناس میں ہر قسم کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے. ناظرین، یہ 4 موضوعات پورے پارے میں نمایاں ہیں، اور ان کا مقصد انسان کو توحید، آخرت اور اخلاقی اصلاح کی طرف راغب کرنا ہے. حسب معمول اب ہم مرر سیکشن میں آتے ہیں، اور اس جز کو آئینے کی حیثیت سے ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں، اور ان میں سے 3 مثبت صفات اور 3 منفی صفات تلاش کرتے ہیں. نمبر 1، باطنی بیداری، اویکنڈ کانشنس. انسان کی اصل طاقت یہ ہے کہ اس کا ضمیر زندہ رہے. جب دل بیدار ہوتا ہے تو انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے اور آخرت کی جواب دہی کو یاد رکھتا ہے. نمبر 2، اخلاقی انتخاب کی ذمہ داری، مورل ریسپانسبلٹی. انسان کو 2 راستے دکھا دیے گئے ہیں، نیکی اور بدی. باوقار شخصیت وہ ہے جو شعوری طور پر درست راستہ اختیار کرے اور آسانی کے بجائے حق کا انتخاب کرے. نمبر 3، تزکیہ اور کردار سازی، کیریکٹر ڈیولپمنٹ. کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو مسلسل سنوارتا رہے. تزکیہ صرف برائی سے بچنا نہیں، بلکہ شخصیت کی اخلاقی اور روحانی ترقی کا عمل ہے. منفی صفات میں نمبر 1، انا کی سرکشی، ایگو انفلیشن. جب انسان خود کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے تو اس کی انا پھول جاتی ہے اور وہ سرکشی پر اتر آتا ہے. یہی کیفیت طاقت کو ظلم میں بدل دیتی ہے. نمبر 2، اخلاقی غفلت، مورل نمبنس. جب انسان بار بار غلط کام کرتا ہے تو اس کا ضمیر حساس نہیں رہتا. آہستہ آہستہ اسے ظلم اور ناانصافی بھی معمولی محسوس ہونے لگتی ہے. اور نمبر 3، آخرت سے بے پرواہی، ڈینائل آف اکاؤنٹیبلٹی. انسان کی بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنے انجام کو بھلا دیتا ہے. جب جواب دہی کا احساس ختم ہو جائے تو زندگی صرف خواہشات کے پیچھے بھاگنے میں گزر جاتی ہے. ناظرین، یہ پارہ نمبر 30 میں بیان کردہ مضامین کا خلاصہ رہا،
اور آئینے کے طور پر ہم نے 3 مثبت اور 3 منفی صفات کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ہم ڈیپ ڈائیو سیکشن میں آتے ہیں اور مستند تفاسیر کی روشنی میں آیتوں کی تشریح کرتے ہیں۔ آج کے لیے ہم نے سورہ شمس سورہ نمبر 91 سے آیت نمبر 1 تا 10 کا انتخاب کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاہا، سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم جب وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، والسماء وما بناہا، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، والارض وما طحاہا، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، ونفس وما سواہا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ حضرات، یہ آیتوں کی تلاوت اور ترجمانی رہی۔ اب ہم اس کی تشریح میں آتے ہیں۔ جز 30 کے اختتامی حصے میں جب ہم سورہ شمس کی طرف آتے ہیں تو قرآن کا اسلوب اچانک ایک خاص شدت اختیار کر لیتا ہے۔ یہاں گفتگو ایک غیر معمولی انداز سے شروع ہوتی ہے۔ آیت کے آغاز میں ایک کے بعد ایک قسمیں آتی ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها، گویا سورج، چاند، دن، رات، آسمان اور زمین سب کو گواہ بنایا جا رہا ہے۔ پھر اچانک منظر بدلتا ہے اور قرآن انسان کے نفس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ یہاں قرآن کا اسلوب نہایت معنی خیز ہے۔ مفسرین نے اس طرف خاص توجہ دلائی ہے کہ اس سورے میں قسموں کی تعداد غیر معمولی ہے۔ قرآن میں شاید ہی کسی اور مقام پر اتنی مسلسل قسمیں اکٹھی آئی ہوں۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جس حقیقت کی طرف قرآن متوجہ کرنے والا ہے وہ انسانی زندگی کی بنیادی حقیقت ہے۔ گویا پوری کائنات کو گواہ بنا کر، شاہد بنا کر انسان کو اس کے باطن کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اب ذرا ان قسموں کے اندر پوشیدہ معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورج اپنی روشنی کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، چاند اس کی روشنی کو منعکس کرتا ہے، ریفلیکٹ کرتا ہے، دن چیزوں کو واضح کر دیتا ہے اور رات انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ آسمان اپنی وسعت کے ساتھ قائم ہے اور زمین اپنے توازن کے ساتھ بچھائی گئی ہے۔ یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زمین بچھائی گئی سے مراد زمین کو رہنے کے قابل بنایا گیا۔ یہ سب مظاہر دراصل کائنات کے نظم اور توازن کی علامت ہیں۔ ہر چیز ایک خاص نظام کے تحت چل رہی ہے۔ اس میں ایک ترتیب ہے، ایک میزان ہے، ایک ہم آہنگی ہے۔ یہ چاروں قسمیں ایک نظام کی طرف نشاندہی کرتی ہیں۔ یہ تکوینی نظام ہے جو بہت ہی منظم طریقے سے چل رہا ہے۔ اس کے بعد اچانک انسان کے نفس کا ذکر کرتا ہے۔ گویا یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جس طرح کائنات ایک منظم اور متوازن نظام کے تحت چل رہی ہے، اسی طرح انسان کے باطن میں بھی ایک توازن پیدا کیا گیا ہے۔
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یعنی اس نفس کی قسم جسے اللہ نے ایک خاص توازن اور ترتیب کے ساتھ بنایا۔ یہاں نفس سے مراد انسانی شخصیت کا کلی مجموعہ ہے۔ جسم، روح، عقل، جذبات، خواہشات سب سواہ کے معنی میں ہیں، اور اسے متناسب بنایا، اسے ٹھیک ٹھاک کیا، اور اس کی فطرت پر انسان کو پیدا کیا۔ اور تسویہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے انسان کی شخصیت کو اس طرح متوازن بنایا کہ اس میں عقل بھی ہے، جذبات بھی ہیں، اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ یہی توازن انسان کو اخلاقی ذمہ داری کے قابل بناتا ہے۔ نفس کی تخلیق دراصل ایک عظیم ترین معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین ہیں اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں آئی ہے۔ پھر اگلی آیت میں قرآن انسان کے باطن کی ایک اور حقیقت بیان کرتا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی انسان کے اندر فجور اور تقوی دونوں کا شعور رکھ دیا گیا ہے۔ یعنی قرآن انسانی شخصیت کا ایک بنیادی اصول بیان کر رہا ہے۔ انسان کے اندر دو راستوں کی صلاحیت موجود ہے، وہ چاہے تو بلندی کی طرف جا سکتا ہے، اور چاہے تو پستی میں گر سکتا ہے۔ یہ دو امکانات انسان کے اندر موجود ہیں۔ نمبر 1 فجور، برائی کی صلاحیت، غلط راستے کی پہچان۔ نمبر 2 تقوی، نیکی کی صلاحیت، پرہیزگاری کا شعور۔ یہاں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ نے نفس کو سمجھا دیا کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ اب اس پوری گفتگو کا مرکزی نقطہ سامنے آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، قد افلح من زکاہا، یعنی کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ یہاں تزکیہ ایک بہت جامع لفظ ہے، اس کے اندر دو بنیادی مفاہیم شامل ہیں۔ پہلا مفہوم ہے پاکیزگی، یعنی انسان اپنے دل کو ان آلودگیوں سے صاف کرے جو اسے اخلاقی طور پر کمزور بناتی ہیں۔ حسد، تکبر، ظلم، خود غرضی اور انا پرستی، یہ سب وہ آلودگیاں ہیں جو انسان کے دل کو تاریک کر دیتی ہیں۔ لیکن تزکیہ کا دوسرا مفہوم اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ تزکیہ کا مطلب صرف صفائی نہیں بلکہ نشو نما بھی ہے۔ عربی زبان میں زکا کا لفظ اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بڑھتی اور پھلتی پھولتی ہے۔ یعنی تزکیہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی شخصیت کو ترقی دے، اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کرے جو اسے ایک بلند انسان بنا دیں۔ تزکیہ دراصل روح کی تربیت کا عمل ہے۔ یہ ایک مسلسل سفر ہے جس میں انسان اپنے باطن کو پاک بھی کرتا ہے اور اپنی شخصیت کو بلند بھی کرتا ہے۔ پھر اس کے مقابلے میں قرآن ایک دوسری تصویر پیش کرتا ہے، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، یعنی ناکام وہ ہے جس نے اپنے نفس کو دبا دیا۔ یہاں دسّاہا کا لفظ بہت معنی خیز ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی چیز کو مٹی میں دفن کر دینا۔ گویا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بعض لوگ اپنی شخصیت کو بلند کرنے کے بجائے اسے دفن کر دیتے ہیں۔ ان کے اندر جو اخلاقی صلاحیتیں تھیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہاں دو راستے واضح کر دیے گئے۔ نمبر 1 تزکیہ نفس کا راستہ، نفس کی صلاحیتوں کو نکھارنا، برائی پر قابو پانا اور تقوی کو فروغ دینا۔ اور دوسرا راستہ ہے تدسیہ نفس کا راستہ، نفس کی صلاحیتوں کو دبانا، برائی کو پنپنے دینا، نیکی کو نظر انداز کرنا۔ اگر ہم سورہ شمس کی ابتدا اور اس کے اختتام کو ایک ساتھ دیکھیں تو ایک نہایت خوبصورت ربط سامنے آتا ہے۔ ابتدا میں کائنات کے نظم اور توازن کی قسمیں کھائی گئیں، پھر انسان کے نفس کا ذکر آیا،
گویا قرآن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ جس طرح کائنات ایک توازن کے ساتھ چل رہی ہے، اسی طرح انسان کی کامیابی بھی اس کے باطن کے توازن میں ہے۔ اگر انسان اپنے نفس کو پاک کرے اور اپنی شخصیت کو ترقی دے تو وہ کائنات کے اس عظیم نظام کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے نفس کو خواہشات کے حوالے کر دے تو اس توازن کو توڑ دیتا ہے۔ جدید دور میں انسان مادہ پرست بن گیا ہے، وہ جسم کی پرواہ کرتا ہے مگر روح کو بھول گیا ہے۔ یہ سورہ جدید دور کے انسان کو پیغام دیتی ہے، نمبر 1 خود شناسی، تم کائنات کا حصہ ہو مگر اس سے زیادہ قیمتی ہو۔ نمبر 2 دوہری صلاحیت، تم میں برائی اور نیکی دونوں کی صلاحیت موجود ہے۔ نمبر 3 انتخاب کی آزادی، تم خود اپنا راستہ چن سکتے ہو۔ نمبر 4 ذمہ داری، تمہارے انتخاب کی ذمہ داری تم پر ہے۔ نمبر 5 انجام، تزکیہ میں کامیابی اور تدسیہ میں ناکامی ہے۔ ناظرین، یہاں آیتوں کی تشریح ختم ہوتی ہے۔ اب حسب معمول ہم ان مضامین کو موجودہ دور کی زبان میں سمجھتے ہیں۔ آج ہم صرف دور جدید کے ایک بڑے ماہر نفسیات کارل یونگ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس نے ڈوئل پوٹینشیل کا نظریہ دیا ہے۔ آئیے ذرا اس کی تفصیلات سمجھتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی دلچسپ موضوع ہے جس پر اب ہم بات کریں گے۔ وہ ہے انسان کی ذات کا موضوع اور اس کا دوہرا پن، یا انسانی نفس کی دو جہتیں، یا اس کی ڈویلٹی۔ کارل یونگ ایک بڑا ماہر نفسیات گزرا ہے۔ اس نے انسانی شخصیت پر زبردست کام کیا ہے۔ اس کی باتوں کو سمجھنے کے لیے آج کے سیشن میں ہم صرف 4 اصطلاحات کا تعارف کرائیں گے۔ نمبر 1 سیلف، نمبر 2 پرسونا، نمبر 3 شیڈو، نمبر 4 انڈیویجویشن۔ سیلف کیا ہے؟ اس کا یہ کہنا ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اپنا ایک بلو پرنٹ لے آتا ہے، اسی کو وہ سیلف کہتا ہے۔ اس کا اصل کام اسی سیلف کے موضوع پر ہے۔ سیلف صرف وہ نہیں جو عموماً ہم سوچتے ہیں کہ ہم ہیں، بلکہ یہ پوری ذات کا مکمل مجموعہ ہے، یعنی شعوری اور لاشعوری، روشن اور تاریک پہلو، سب کو سمیٹے ہوئے یہ سیلف ہوتا ہے۔ یونگ کہتا ہے کہ انسان نہ مکمل طور پر نیک اور نہ مکمل طور پر برا ہوتا ہے۔ اس کی فطرت میں دونوں کے امکانات موجود ہوتے ہیں۔ اسی کو وہ ڈوئل پوٹینشیل کہتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ سیلف کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان ایک بڑی حقیقت سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے یونگ نے کہا تھا کہ سیلف کو دراصل انسان کے اندر موجود خدا بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ اس کے الفاظ ہیں، یعنی خدا کی آواز اندر موجود ہے، یا انسانی نفس کے اندر خدا کی رہنمائی موجود ہے۔ دوسری اصطلاح ہے پرسونا۔ یہ دراصل وہ سماجی نقاب ہے جو انسان دنیا کے سامنے پہنتا ہے۔ یہ وہ اچھا چہرہ ہوتا ہے جسے انسان دوسروں کو دکھاتا ہے تاکہ معاشرے میں قبول کیا جائے اور اس میں گھل مل سکے۔ اس کا مطلب لازماً اخلاقی اعتبار سے اچھا ہونا نہیں ہوتا، بلکہ یہ انسان کی وہ قابل قبول اور سنوری ہوئی شکل ہوتی ہے جو وہ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ نمبر 3 شیڈو۔ کارل یونگ کی نفسیات میں شیڈو اس باطنی پہلو کو کہا جاتا ہے جس میں انسان اپنی شخصیت کے وہ حصے چھپا کر رکھتا ہے جنہیں وہ دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا۔ اس میں وہ اخلاقی کمزوریاں، دبی ہوئی خواہشات اور اندرونی تاریک رجحانات شامل ہوتے ہیں جنہیں انسان خود سے بھی چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔
یہ دراصل ہماری شخصیت کا وہ گوشہ ہے جسے ہم قبول کرنے کے بجائے نظر انداز کر دیتے ہیں یا دبا دیتے ہیں۔ نمبر 4، انڈیویجویشن۔ کارل یونگ کے مطابق زندگی کا اصل مقصد انفرادی تکمیل یا ذات کی تکمیل ہے، جسے وہ انڈیویجویشن کہتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی شخصیت کے مختلف پہلوؤں جیسے انا، شیڈو یا سایہ، سماجی چہرہ یا پرسونا اور دیگر باطنی رجحانات کو ہم آہنگ کر کے ایک بیلنسڈ پرسنالٹی پیدا کرے۔ یہ اندرونی کشمکش اور بہتر بننے کا عمل ہے۔ جب ہم یہ ہم آہنگی حاصل کر لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ انسان اپنی حقیقی ذات کو یعنی اپنے سیلف کو پہچان لیتا ہے۔ ناظرین، آپ بتائیے، کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ فلسفیانہ باتیں ضرور ہیں مگر بیسیکلی قرآنی آئیڈیا ہیں؟ وہ جب سیلف کہتا ہے تو انسان فطرت کے نور پر ہوتا ہے، وہ جب پرسونا کہتا ہے تو وہ اس بات کو مانتا ہے کہ انسان کے اندر ایک اعلیٰ اخلاقی پہلو بھی موجود ہوتا ہے جو اسے بہتر انسان بننے کی طرف لے جاتا ہے۔ جب وہ شیڈو کہتا ہے تو نفس امارہ ہے جو چھپی ہوئی خواہشیں ہیں یا قرآن کی زبان میں فجور ہیں۔ وہ جب انڈیویجویشن کہتا ہے تو وہ دراصل اس کشمکش کو تسلیم کرتا ہے جس سے گزر کر انسان نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے کہ انسان کے اندر تقوی الہام کر دیا گیا، یعنی انفرادیت کا حصول، جس کا مطلب ہے کہ ہر انسان منفرد ہے اور اسے اپنی انفرادیت کو پہچاننا اور اسے پانا چاہیے۔ یہ اپنی مکمل ذات کی طرف بڑھنے کا سفر ہے۔ یونگ کے مطابق کامیابی یعنی فلاح اسی کی ہے جو اپنے شیڈو کو پہچانے، اسے نظر انداز نہ کرے بلکہ اسے اپنی شعوری زندگی میں ضم کرے۔ یہی تزکیہ ہے، یہ وہ عمل ہے جسے یونگ انٹیگریشن کہتا ہے، اور ناکامی یا فیلیور اسی کی ہے جو دساہا کرے، یعنی اپنے اندر کے فجور کو دبا دے، اس کا انکار کر دے۔ یونگ کہتا ہے جب ہم اپنے شیڈو کا انکار کرتے ہیں تو وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے اور ہمیں اندر سے تباہ کر دیتا ہے۔ قرآن اور یونگ دونوں ہمیں ایک ہی حقیقت بتاتے ہیں، انسان میں نیکی اور بدی دونوں کی صلاحیت ہے۔ کامیابی یہ نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم میں برائی ہے ہی نہیں، کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنی اس کمزوری کو پہچانیں، اس کا حساب دیں اور شعوری طور پر تقوی کا راستہ چنیں۔ یہی تزکیہ ہے، یہی انڈیویجویشن ہے، یہی فلاح ہے۔ ناظرین، اس پر آج کے پارے پر ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے۔ الحمدللہ آج اس رمضان سیریز کے اختتام پر دل میں کئی طرح کے احساسات ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلا احساس اپنی کم علمی اور کم مائگی کا ہے۔ قرآن جیسے عظیم کلام پر گفتگو کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بار بار یہی احساس ہوتا رہا کہ جو کچھ عرض کیا جا رہا ہے وہ اس بحر بے کران کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ اگر اس گفتگو میں کوئی بات دلوں تک پہنچی، کسی کے فکر میں روشنی پیدا ہوئی یا کسی کو قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق ملی تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا محض فضل اور احسان ہے۔ اور اگر کہیں کمی رہ گئی ہو، کہیں بات پوری طرح ادا نہ ہو سکی ہو تو وہ ہماری اپنی کمزوری ہے۔ اس موقع پر میں محترم امیر جماعت کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ ان کی مسلسل حوصلہ افزائی اور رہنمائی اس پورے سفر میں ہمارے لیے بہت قیمتی رہی۔ ان کی نیک تمنائیں اور مشورے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔
اسی طرح جماعت کے دیگر ذمہ داران اور دوستوں کی دعائیں اور خیر خواہی بھی اس پروگرام کے پیچھے ایک بڑی قوت بنی رہی۔ جب آدمی کسی کام میں مصروف ہوتا ہے تو اسے یہ احساس بہت حوصلہ دیتا ہے کہ اس کے پیچھے خیر خواہوں کی ایک پوری جماعت کھڑی ہے۔ اور اگر میں اپنے گھر والوں کا ذکر نہ کروں تو یقیناً یہ بڑی ناسپاسی ہوگی۔ اہل محترمہ نے جس صبر اور حوصلے کے ساتھ اس پورے سلسلے میں میرا ساتھ دیا، وہ میرے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کبھی حوصلہ بڑھانا، کبھی دعا دینا، کبھی تھکن کے لمحوں میں ڈھارس بندھانا، یہ سب چیزیں آدمی کے لیے بہت قیمتی سہارا بن جاتی ہیں۔ بچوں کی طرف سے بھی مختلف موضوعات پر دلچسپ فیڈ بیک ملتا رہا۔ وہ نہ صرف حوصلہ افزا تھا بلکہ کئی مرتبہ اس نے سوچ کے نئے زاویے بھی مجھے دیے۔ خاندان کے دیگر افراد نے بھی اس پروگرام کو بہتر بنانے کے لیے اپنے مشوروں اور دعاؤں سے بھرپور تعاون کیا، جس پر میں دل کی گہرائی سے ان سب کا شکر گزار ہوں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ پروگرام اللہ تعالیٰ کے فضل سے ممکن ہوا۔ اگر مادی پہلو سے دیکھا جائے تو اس کے پیچھے ایک پوری ٹیم کی انتھک محنت اور لگن شامل ہے۔ ہمارے کیمرہ اور شوٹنگ کی ٹیم میں 3 افراد، محمد شاہزیب صاحب، کامران ناصر شیخ صاحب اور لقمان شیخ صاحب، ان کی محنت اور ذمہ داری اس طرح سے انہوں نے کام کیا کہ وہ واقعی قابل تحسین ہے۔ اس طرح ایڈیٹنگ کے مرحلے میں محمد شاہزیب صاحب اور محمد اسد فلاحی صاحب نے بہت محنت اور باریکی کے ساتھ کام کیا تاکہ ہر قسط بہترین انداز میں سامعین تک پہنچ سکے۔ ویژول تیار کرنے کی پوری ذمہ داری آرکیٹیکٹ انعام اللہ خان نے سنبھالی اور انہوں نے بڑی تخلیقی صلاحیت کے ساتھ اس پہلو کو سنوارا۔ اس کے علاوہ میڈیا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے میڈیا سیکریٹری محمد سلمان احمد صاحب اور ان کے اسسٹنٹ احمد علی صاحب نے اس پورے پروگرام کی منصوبہ بندی کی اور عملی معاونت میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے دل و جان سے اس پروجیکٹ کو سپورٹ کیا اور اس کی کامیابی میں ان کی محنت نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ اسی طرح ایک اہم پہلو جس کا ذکر کرنا ضروری ہے وہ ہر ایپیسوڈ کے آغاز میں ہونے والی وہ خوبصورت اور پرسوز تلاوت ہے جسے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تلاوت حافظ میٹھور ذکی احمد عمری صاحب کی آواز میں تھی۔ ان کی دل نشین قرات نے ہر نشست کے آغاز میں ایک روحانی فضا پیدا کی اور دلوں کو قرآن کی طرف متوجہ کیا۔ ہم ان کے بھی تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس پروگرام میں اپنا حصہ شامل کیا۔ آخر میں اپنے تمام سامعین اور ناظرین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کے پیغامات اور کمنٹس نہایت حوصلہ افزا رہے۔ کئی مرتبہ کسی سامع کا ایک مختصر سا جملہ بھی آدمی کے لیے نئی توانائی بن جاتا ہے۔ یہ احساس کہ لوگ قرآن کے پیغام کو سن رہے ہیں، اس پر غور کر رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہی اس پورے سلسلے کی اصل خوشی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس معمولی سی کوشش کو قبول فرمائے، اسے ہمارے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی نفع بخش بنائے اور ہمیں قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید گہرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔